آج ہم حدیث کے حصے سے کچھ حصہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. ترجمہ: جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ساما کا مطلب ہے روزے رکھنا. کاما کا مطلب یہاں پر جو ہے وہ ہے کھڑا ہونا، مطلب نمازیں پڑھنا. احتساباً کا مطلب ہے اجر کی خاطر یعنی ثواب کی خاطر. ٹھیک ہے. اور تقدمہ کا مطلب ہے جو پہلے گزر چکے ہیں. ذنبی ہی یعنی گناہ. ٹھیک ہے. تو جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کی راتوں کو قیام کیا تو اس کے پہلے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے. اب دیکھیں، روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے. ٹھیک ہے. اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج، صبر اور تقوی پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جا سکتا ہے. یہ ایک مہینہ غیر معمولی تربیت نظام ہے. اس میں انسان سخت ڈسپلن سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے. نفس کشی کا عمدہ اہتمام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ پرہیز کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس مہینے میں ایک ایک نیکی کا بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے. یہ مہینہ جو ماہ شعبان کے بعد اور ماہ شوال سے پہلے ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ذریعے روزے فرض کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے سے روزے جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. جس نے یہ مہینہ پا لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے روزے رکھے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا، اور دوسری آیت میں آتا ہے کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب مراد اسی مہینے کے روزے ہیں، نفی روزے مراد نہیں ہے. یہاں پر یہ ہے کہ اس سے پہلے امتوں پر بھی کیا تھے؟ روزے فرض کیے گئے تھے. ٹھیک ہے نا. اب صوم جو ہے ایک عربی کلمہ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ روکنا اور برداشت کرنا. یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ روزے میں انسان کھانے پینے اور خواہشات سے پوری طرح رک جاتا ہے اور ایک اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. ٹھیک ہے. ایک اور روایت میں ہے روزہ ڈال ہے. ٹھیک ہے. اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے. ٹھیک ہے. رمضان میں روزہ دار کو افطار کرانا باعث مغفرت ہے. اب روزے کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ اس سے انسان متقی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ روزہ ایک اہم ترین مقصد ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے کہ تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ. ٹھیک ہے. شفاعت کا ذریعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے. تیسرا جو ہے وہ ہے انسانی ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ روزے سے بھوک پیاس کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، جس سے انسانی ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ ایک انسان میں پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. قبولیت دعا یعنی اس مہینے میں اللہ ہر دعا کی قبولیت کو شرف بخشتا ہے، کیونکہ انسان تمام گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ پاک اور صاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے گناہوں کی بخشش. روزہ صحیح طریقے سے ایمان احتساب سے رکھا جائے تو اس کے تمام پچھلے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. قیام اللیل، رمضان کی راتوں میں نوافل پڑھنا، تراویح میں قرآن سننا بے حد اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے. فرشتے ایسے پاک اور خشوع اور خضوع سے کھڑے نمازیوں کو اپنی برکتوں سے ڈانپتے ہیں اور ان پر رحمتوں کی بارش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری حدیث جو ہے اس میں بھی رمضان کے حوالے سے ہے کہ روزہ دار کے لیے فرحتان دو خوشیاں ہیں.
ٹھیک ہے. فرحۃ عند افطارہ، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت. فرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. اب یہاں پر فرحتان کا مطلب دو خوشیاں ہیں. فرحت تثنیہ ہے، ٹھیک ہے. لقاء ربہ کا مطلب کیا ہے؟ آخرت میں، یعنی اللہ سے جب ملاقات کرے گا تو اس وقت اس کی کیا، اس کو خوشی ہوگی. جیسا کہ آپ لوگ کو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا. اب دیکھیں، روزہ یہ ایک انتہائی مشقت والی عبادت ہے، ٹھیک ہے. روزہ دار دن بھر اپنے رب کی تعمیل میں نہ کچھ کھاتا ہے اور نہ کچھ پیتا ہے. اسے شام کے وقت خوب پیاس اور بھوک ہوتی ہے. اذان کی آواز اٹھتے ہی اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. تو تعمیل حکم خداوندی کو اس نے بچا لایا اور اب بھوک اور پیاس مٹ گئی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آخرت میں بھی اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا جب وہ بہترین عمل نامہ حاصل کرے گا اور دیدار الہی اسے نصیب ہوگی. یہ خوشی جو ہے یہ بہت زیادہ بلند ہے. اس طرح اسے دو خوشیاں ملی، یعنی بہترین خوشیاں ملی، ٹھیک ہے. شام دیکھیں، پہلا جو ہے پہلی خوشی افطار کے وقت، شام جب ہوتی ہے اور افطار کا وقت ہوتا ہے تو روزہ دار کو اس سے بے حد خوشی ملتی ہے کہ وہ سارا دن اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہا. جب وہ افطار کرتا ہے تو جو مشروب اس کے منہ میں جاتا ہے، کھانے کے کچھ لقمے اس کے منہ میں جاتے ہیں تو اس کے جسم میں توانائی آ جاتی ہے اور اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے دوسری خوشی جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، ٹھیک ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 7 تک دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روزے کا اجر جو ہے وہ میں خود دوں گا. تو یہ دو خوشیاں جو ہے کس کے لیے ہیں؟ روزہ دار کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دو احادیث آپ لوگ یاد کریں، ٹھیک ہے بیٹا. والسلام، شکریہ.